کے جو سب سے برگزیدہ بندے تھے، اللہ نے یہ ان کی ذمہ داری لگائی کہ اس مقصد کو میرے بندوں تک پہنچاؤ. پھر اسی مقصد کی بنیاد پر اللہ کے یہ نیک بندے لوگوں کے درمیان گھومتے پھرتے تھے. لوگ ان کو برا بلا کہتے تھے، یہ چپ کر کے پی جاتے تھے. کئی اللہ کے نبی، کئی اللہ کے رسول صرف اس مقصد کو لوگوں تک پہنچانے میں قتل کر دیے گئے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ جو ہم دنیا میں اسکول کالجوں میں پڑھتے ہیں، تو انسانوں کا بنایا ہوا کوئی بھی علم انسان کو یہ نہیں بتاتا کہ تجھ کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ کے باہر کوئی کتاب ایسی نہیں ملے گی جس کتاب میں یہ لکھا ہو کہ ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ آ کر کیا کرنا ہے. وہ تو ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں آنے کے بعد ہی پتا چلے گا نا تجھے یہاں کیوں بھرتی کیا گیا ہے. یہاں سے باہر نہیں پتا چل سکتا. میں یہ پرچون کی دکان پر چلا جاؤں، اس سے کہوں بھائی میں نے ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں جا کر نوکری کرنی ہے، ذرا کوئی کتاب مجھے دو جس کتاب کو پڑھ کے میں یہ سیکھ سکوں کہ میں نے اس ڈپارٹمنٹ میں کیا کرنا ہے. تو وہ کہے گا بھائی میرے پاس نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو یہیں جانا پڑے گا. بالکل ایسے ہی انسانوں کا کوئی علم انسانوں کو یہ نہیں بتاتا کہ تم نے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ جس نے پیدا کیا ہے نا، اور جو آپ سے اور مجھ سے ایک خاص طرح کی زندگی چاہتا ہے کہ ہم گزاریں، یہ اسی کا علم بتاتا ہے کہ ہم کو دنیا میں کیا کرنا ہے. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ اس دنیا میں میری مان کے زندگی گزاریں، اور کسی مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ صرف اور صرف یہ اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ یہ من چاہی کے بجائے رب چاہی کے مطابق زندگی گزاریں، یہ اپنی نہ چلائیں. جب میری کوئی بات سنے، میرا کوئی حکم ان کی طرف متوجہ ہو، یہ اپنی گردن جھکا دیں. جب میری کوئی بات ان تک پہنچے، اس کے بعد یہ اپنی عقلیں نہ لڑائیں. یہ یوں کیوں ہے، یہ ویسا کیوں ہے، یہ کہاں لکھا ہے، یہ کس نے کہا ہے. یہ میرے حکموں کے سامنے دلیلیں نہ مانگیں. بھائی یہ کیوں ہے اس طرح؟ کیوں؟ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ نے بہت تھوڑا علم دیا ہے. قرآن کہتا ہے قلیلہ کا لفظ ہمارے لیے استعمال کیا ہے. ہم نے ان کو بہت تھوڑا علم دیا ہے. قلیلہ سے نیچے ہے ہی کچھ نہیں. علم اللہ نے ہمیں بہت تھوڑا دیا. پھر اللہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ ناشکرا بھی ہے، ہم ناشکرے بھی ہیں. پھر اللہ یہ بھی فرما رہا ہے کہ یہ جلد باز بھی ہیں. پھر اللہ یہ بھی بتا رہا ہے یہ کمزور بھی ہے. ایک ڈگری اوپر چلا جا بیمار پڑ جاتا ہے، ایک ڈگری نیچے ہو جا بیمار پڑ جاتا ہے. اور تھوڑا سا اور آگے آ جاؤ تاکہ پیچھے لوگ آرام سے بیٹھ جائیں. آپ لوگ بھی ادھر سے آگے آ جاؤ تھوڑا سا. انسان کو اللہ نے جھگڑالو بھی پیدا کیا ہے، یہ جھگڑالو بھی ہے. تو ایک ہستی، ایک انسان جو ناشکرا بھی ہے، کمزور بھی ہے، جھگڑالو بھی ہے، جلد باز بھی ہے، علم بھی کم ہے. یہ انسان اگر اپنی عقل استعمال کرے کہ میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، اور دوسروں کے لیے بھی سوچے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تو یہ تو معاشرے کا بیڑا غرق مار دے گا، تباہ کر دے گا نا معاشرے کو. اس لیے اللہ جل شانہ نبیوں کو بھیجا کرتے تھے. تم جاؤ اور جا کر ان کو بتاؤ انہوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے. انہیں نہیں پتا. تو نبی کیا کرتے تھے؟ نبی اپنی قوم میں جاتے تھے اور اپنی ذات کے ذریعے ایک بہترین نمونہ پیش کرتے تھے، جس میں بہترین اخلاق ہوا کرتے تھے. لوگوں کی کڑوی کسیلی سنا کرتے تھے، برداشت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں تو اوپر سے کسی نے کوڑا پھینکا. وہ جب کوڑا آگے اوپر گرا، آپ پر گرا کرتا تھا، تو آپ ایسے بس ایک نظر اوپر دیکھتے تھے، مسکرا کے اس عورت کو جو پھینکتی تھی، اور آگے چلے جاتے تھے. ایک دن کوڑا نہیں پھینکا تو بڑے حیران ہوئے کہ آج اس گھر سے کوڑا نہیں گرا میرے اوپر. تو گھر میں اوپر چلے گئے پتا کرنے کے لیے کیا ہوا. تو پتا چلا وہ جو عورت تھی وہ آج بیمار پڑی ہوئی تھی. تو آپ اس کے پاس بیٹھ گئے، اس کی عیادت کرنے لگے. وہ بیچاری شرمندگی کے مارے اس کو سمجھ نہ آئے میں کیا کروں، اس کی آنکھوں سے آنسو. بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ لیا اس نے. پھر ایک دفعہ کیا ہوا،
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے باہر گشت کر رہے تھے. آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے جس کے پاس بہت بڑا سا گٹھرا ہے. اس گٹھرے کو اٹھا کر شہر کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہے تو گر جاتا ہے. کوئی اس کی مدد بھی کرنے کو تیار نہیں. تو آپ نے فرمایا اماں جی میں کرتا ہوں. گٹھرے کو اٹھا کے سر پہ رکھا اور شہر کی طرف لے جانا شروع کر دیا. اس عورت نے کہا بیٹا تو بڑا نیک انسان لگتا ہے, میں تجھ کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں. یہ جس شہر کی طرف جا رہا ہے نا, اس شہر میں ایک آدمی ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, اس کا نام محمد ہے. تو تم خیال رکھنا, سنا ہے کہ اس کی زبان میں بڑی تاثیر ہے. ایسا نہ ہو کہ وہ تجھ کو بھی بے دین کر دے, تیرے دین سے ہٹا دے. بڑی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتی رہی. آپ خاموشی سے گٹھرا سر پہ رکھ کے چلتے رہے. جب وہ عورت اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئی, آپ نے گٹھرا اتار کے رکھا. اس عورت نے پوچھا, اور آپ جانے لگے تو اس عورت نے پوچھا اچھا بیٹا تو بڑا نیک آدمی ہے, کسی نے میری مدد نہیں کی وہاں پر, تو مجھ کو یہ بتا کہ تیرا اپنا نام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اماں جان میں وہی محمد ہوں جس کی تو برائیاں کر رہی تھی. اسی وقت مسلمان ہو گئی. تھوڑی دیر کے لیے اپنے موبائل فونوں کی آواز بند کر دیں بس. تو میرے دوستوں, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرز زندگی لے کر آئے ہیں ہمارے لیے, اور ہم سے فرما رہے ہیں اپنی عقل مت استعمال کرو, یہاں جیسے ہم کہہ رہے ہیں ویسے کر لو. اور یہی اللہ جل شانہ بھی فرما رہے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اللہ کی مانو اور اللہ کے رسول کی مانو. اچھا میں آپ کو بڑی عجیب سی بات بتاؤں, آپ حیران ہوں گے کہ اللہ نے قرآن میں کسی ایک جگہ بھی نہیں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ, اکیلے کبھی اپنا نہیں فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کئی جگہ فرمایا کہ اپنے نبی کی پیروی کرو, لیکن اپنے بارے میں کہیں نہیں فرمایا کہ میری پیروی کرو. اتنا ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنانا. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی گزاری وہ آپ نے اپنی مرضی سے نہیں گزاری. آپ نے پوری کی پوری زندگی جو گزاری وہ اللہ کی مرضی سے گزاری. جیسے اللہ نے فرمایا ویسے کیا. اللہ کا علم کامل ہے, اللہ کا دیکھنا کامل ہے, اللہ کا سننا کامل ہے. ایسے روایت میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اندھیری رات, کالی چٹان, اس میں ایک غار, اس پر جو کالے رنگ کی چوٹی جب چلتی ہے تو 7 آسمان اوپر عرش پر بیٹھ کر میں اس کے قدموں کے نشانوں کو بھی دیکھ لیتا ہوں. اس کا اتنا ننھا سا جو دل دھڑکتا ہے اس کی آواز بھی سن لیتا ہوں. اللہ کا دیکھنا کامل ہے, اللہ کا سننا کامل ہے, اللہ کا علم بھی کامل ہے. ایک چھوٹا سا بچہ اگر آگ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ روک دیتے ہیں فوراً اس کو. اور اگر وہ آگے سے دلیل مانگے, مجھے دلیل دیں آپ اس بات کی, آپ نے مجھے کیوں روکنا, تو آپ اس کو ایک دلیل دیں گے یا آگے چپیڑ دیں گے؟ تو بچے کے اور بڑے کے علم میں تو کچھ موازنہ ہو سکتا ہے, بندے کے اور رب کے علم میں کیا موازنہ؟ تو میرے دوستوں, اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں سکون کی, چین کی, اطمینان کی زندگی گزاریں تو ہمیں اس زندگی کو سیکھنا پڑے گا. اپنانا بعد میں آئے گا, میں بتا دوں ابھی, اپنانا بعد میں آئے گا. پہلے تو سیکھنا پڑے گا اس زندگی کو جو زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آپ کے لیے لے کر آئے, جس کو آسان زبان میں ہم دین کہتے ہیں. پہلے سیکھنی پڑے گی. میں آج اس بات کا ارادہ کر لوں کہ میں نے اس زندگی کے مطابق زندگی گزارنی ہے تو نہیں گزار سکتا. تجربے سے بتا رہا ہوں. شیطان کیا کرتا ہے؟ ابھی آپ نے میری بات سنی نا, ابھی آپ کا دل عزم کرے گا. اب اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کے مسلمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جذبات بھڑکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھئی میں نے تو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں گا میں آج کے بعد. تو جیسے یہ خیالات بھڑکتے ہیں نا تو شیطان کہتا ہے فکر مت کر, بہت آسان ہے, کل سے انشاءاللہ تو یہی زندگی گزارے گا. ہاں, کل سے یہی زندگی گزارے گا. لیکن یہاں تو یہ بتانے والا تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زندگی سیکھنی پڑے گی. تو اندر سے کہتا ہے اس بے وقوف کو کیا پتا, تو اس سے زیادہ جانتا ہے, تو اس سے زیادہ جانتا ہے, اس کو کچھ نہیں پتا, کل سے تو وہی زندگی گزارے گا. تو کیا ہے, سیکھنے کا جو مرحلہ ہے نا اس کو بیچ میں سے نکال دیتا ہے.
کوئی چیز بھی سیکھے بغیر انسان کی زندگی میں نہیں آ سکتی، کوئی چیز بھی۔ اور اللہ جل شانہ نے اس کی مثال ایسے قائم کی ہے، بڑی عجیب مثال قائم کی ہے اس کی۔ آپ دیکھو، انسان کو اللہ نے کائنات کی ذہین ترین مخلوق بنایا ہے۔ فرشتے تو دوسری کائنات کے لوگ ہیں نا، انسان کو اللہ نے کائنات کی ذہین ترین مخلوق بنایا ہے۔ لیکن جب یہ پیدا ہوتا ہے تو انسان سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے۔ بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے، 5 منٹ بعد اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جاتا ہے، چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ مچھلی کا بچہ اپنے انڈوں سے نکلتا ہے اور پانی میں خود تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ اس کو تیرنا کس نے سکھایا؟ اللہ نے، اس کی گٹھی میں ڈال دیا یہ علم۔ اور چوہے کا بچہ پیدا ہوگا نا تو تھوڑی دیر بعد جب اس کی آنکھ کھلے گی، بلی کو دیکھے گا تو دیکھتے ہی بھاگے گا۔ اس کو کس نے بتا دیا کہ یہ تیری دشمن ہے؟ اللہ نے اس کی گٹھی میں ڈال دیا یہ علم، پیدائش پر ہی ڈال دیا۔ لیکن انسان کا جو بچہ ہے 8-10 مہینے گزر جاتے ہیں، ہمارا ایک دوست ہے، اس کے بچے کو 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، وہ ابھی تک نہیں بول سکتا۔ سال کے بعد تو وہ مشکل سے قدموں پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کیا بات بتانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تیری اصلیت جو دراصل ہے وہ جہالت ہے، تو دراصل جاہل ہے۔ جب تک سیکھے گا نہیں اس وقت تک وہ علم تجھ کو آئے گا نہیں۔ ہاں، قرآن شروع کن 3 الفاظ سے ہو رہا ہے؟ الف لام میم۔ چل بھائی، تو بہت بڑا فلسفر ہے نا، ہاں، تو بہت بڑا مفکر ہے، تو بہت بڑا شاعر ہے، تو بہت بڑا ادیب ہے، تو چل بتا ان 3 لفظوں کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، تو سب سے پہلے اللہ نے قرآن میں انسان سے اس کی جہالت کا اقرار کروایا۔ کر اقرار، مجھے نہیں پتا اس کا مطلب، اب آگے پڑھ۔ ہاں، تو میرے دوستو، ہم جب تک سیکھیں گے نہیں اس وقت تک زندگیوں میں دین آئے گا نہیں۔ اور اللہ نے دنیا میں سکون، چین، اطمینان کی اور ایسی زندگی جس میں لوگ ہم سے محبت کریں، ایسی زندگی جس میں لوگ ہماری عزت کریں، اس کے لیے اللہ نے اپنا دین دیا ہے۔ نہ اللہ نے اس میں دولت کو وجہ بنایا، نہ اس میں اللہ نے وزارت کو وجہ بنایا، نہ اس میں اللہ نے امارت کو وجہ بنایا۔ یہ سب تو شہرت والی باتیں ہیں۔ آج ہم عزت کرتے ہیں ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کی، تو ہم اس انسان کی عزت نہیں کر رہے، ہم تو اس کرسی کی عزت کر رہے ہیں۔ جس دن کرسی سے اترے گا دوسرا آ کے بیٹھے گا تو دوسرے کی عزت شروع کر دیں گے، ایسا ہی ہے نا؟ تو اس کا مطلب تو ہوا کہ یہ عزت جو ہے، یہ شہرت جو ہے، یہ دراصل اس انسان کی نہیں ہے، یہ تو اس کرسی کی ہے۔ اب اگر وہ انسان اچھا نکل آیا تو اب جب وہ اس کرسی کو چھوڑے گا تو ہم کہیں گے ہائے وہ کتنا اچھا انسان تھا، یہی کہیں گے نا، یا وہ کتنے اچھے انسان تھے۔ تو جو دینداری کی زندگی اپنی زندگی میں لے آئے گا، اللہ جل شانہ اوروں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالیں گے، اوروں کے دلوں میں اس کی عزت ڈالیں گے۔ آج دیکھو، مسلمان ایک ایسی قوم ہے جس کی باقی قومیں جو ہیں وہ سب سے کم عزت کرتی ہیں۔ دینداری کتنی ہے آج مسلمانوں میں؟ 1%، 2% ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کتنوں نے سینے سے لگایا ہے؟ 1%، 2% نے؟ ہاں، ہم تو انہی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم تو 100% غیروں کی زندگی گزار رہے ہیں، انہی کے معاشرے کو ہم نے اپنایا ہوا ہے، تو پھر وہ ہم سے کیوں نہیں محبت کر رہے؟ انہی کی طریقوں پر ہماری شادیاں ہو رہی ہیں، جیسے ان کی شادیاں ہو رہی ہیں ویسے ہماری شادیاں ہو رہی ہیں، پھر وہ ہم سے کیوں نہیں محبت کر رہے؟ جیسے ان کے ملک میں سود کھایا جا رہا ہے، ہمارے ملک میں بھی سود کھایا جا رہا ہے، تو ہم تو بلکہ ان سے زیادہ کھا رہے ہیں، تو وہ کیوں نہیں ہم سے محبت کر رہے؟ بھائی ہم نے تو معیشت بھی تمہاری اپنا لی، ہم نے تو معاشرت بھی تمہاری اپنا لی، ہماری تو شکل صورت لباس بھی اب تمہاری طرح کا ہے، پھر تم کیوں نہیں ہم سے محبت کر رہے؟ کیونکہ میرے دوستو، یہ اللہ کا اصول رہا ہے، یہ اللہ کا اصول رہا ہے کہ جب کلمہ پڑھنے والی قوم نے اپنی معاشرت کو، اپنے نبی کی زندگی کو چھوڑا ہے، جس کی زندگی کو اپنایا ہے، اللہ نے ان کو اسی قوم کا غلام بنایا ہے۔ یہ اللہ کی سنت بتا رہا ہوں میں تمہیں۔ ہاں، جتنے 95% نبی، آپ بڑے حیران ہوں گے اس بات کو سن کے،
کہ تقریباً 90-95% انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو آئے ہیں وہ بگڑی ہوئی قوموں پر آئے ہیں، کافر قوموں پہ نہیں آئے ہیں، بت پرستوں پہ نہیں آئے ہیں، وہ ان قوموں پہ بھیجے گئے ہیں جو اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ جل شانہ کی بتائی ہوئی زندگی پر چلنے کو تیار نہیں تھے۔ ان قوموں پر اللہ نے زیادہ نبیوں کو بھیجا ہے، ان کو جا کر سمجھاؤ ان کو جا کر۔ ہم پر تو کیا ظلم ہو رہا ہے جو بنی اسرائیل پر ظلم ہو رہا تھا فرعون کے زمانے میں، ہم پر تو کیا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کو مانتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، وہ اللہ کو مانا کرتے تھے، وہ نبیوں کو مانا کرتے تھے لیکن ان کی زندگی اپنانے کو تیار نہیں تھے، اس میں اپنی بے عزتی سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے ان کو آل فرعون کا غلام بنا دیا، اور وہ فرعونی اتنے ظالم تھے کہ ان کے بچوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ جو لڑکا پیدا ہوتا تھا نا اس کو ذبح کر دیتے تھے، ماں کی گود میں، دودھ پلا رہی ہے ماں، اس کی گود میں ذبح کیا کرتے تھے، اس کو لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے اور ان کی لڑکیوں کے ساتھ دنیا جہان کی بدکاریاں کیا کرتے تھے۔ لڑکیاں بھی اپنے آپ کو پیش کیا کرتی تھیں، انہی کی لڑکیاں۔ وہ اس زمانے میں بورڈ نہیں لگے ہوتے تھے جس پہ عورتوں کی تصویر ہوتی تھی جیسے آج کے زمانے میں ہو رہا ہے، مسلمان کی بیٹی جو ہے وہ بورڈوں پر اس کی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں، لگی ہوئی ہیں، لیکن اسی درجے کی بدکاری اس زمانے میں بھی تھی، وہ بھی مسلمان تھے اس زمانے کے، ان کی بیٹیوں نے بھی انت چکی ہوئی تھی، ان کے بیٹے بھی دنیا جہان کے جھوٹ بولتے تھے، حرام کھاتے تھے، اس قوم میں بھی کھلا تھی یہ بدکاری فحاشی دبا کے تھی آپس میں۔ تو اللہ نے ان کو فرعونیوں کا غلام بنایا ہوا تھا، مار مار کے ستیہ ناش لگایا ہوا تھا انہوں نے بنی اسرائیل کا۔ ایسے وقت میں اللہ کو رحم آیا اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ان کی قوم میں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو ایک دن میں معاملہ نہیں بدل گیا، اور میں تمہیں اللہ کی سنت بتاتا ہوں تاکہ تم لوگوں کے بھی دل بڑے ہوں، تمہیں بھی حوصلہ آئے، پریشان مت۔ کہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے ارادہ کیا بنی اسرائیل پر رحم کرنے کا، ہم نے ارادہ کیا بنی اسرائیل پر رحم کرنے کا۔ تو ابھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے پیٹ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی فرعون کے گھر میں، ٹھیک ہے؟ تقریباً 40 سال تک پہلے وہاں رہے، پھر بندہ قتل ہو گیا، پھر وہاں سے بھاگے، پھر کچھ عرصے وہاں رہے، پھر واپس آئے 10-12 سال کے بعد، پھر فرعونیوں سے جھڑپ ہوتی رہی، پھر یہاں سے نکلے، اور یہاں سے نکلنے کے بعد جا کر فرعونی بنی اسرائیل کو چھڑوایا۔ اس عرصے میں 80 سال گزر گئے۔ تو اللہ جل شانہ کی سنت یہ رہی ہے کہ یہ نہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا بنی اسرائیل پر رحم کریں تو کل سے بنی اسرائیل بادشاہ بن گئے، نہیں، بنی اسرائیل پر رحم کرنے کا ہم نے ارادہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے اس بات کا ارادہ کر لیا کہ دین کی بات اور نیکی کا بول اب لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جائے گا، جیسے ابھی ہو رہا ہے۔ حق بات اب لوگوں تک پہنچنا شروع ہو جائے گی۔ اب ان پر ہے، ارادہ تو ہم نے کر لیا نیکی کا، اب ان پر ہے کہ یہ بات کو مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں۔ اپنی مرضی کی زندگی کو چھوڑ کر نبی کی زندگی کو اپنانے کو اب یہ تیار ہیں کہ نہیں؟ ہم نے اس بات کا ارادہ کر لیا ہے کہ ان تک بات پہنچنا شروع ہو جائے، ورنہ پہلے تو ہم اللہ کی بات بھی نہیں سنتے تھے، پہلے تو ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ نبی کی زندگی سے کیا مراد ہے۔ پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے نبی کی زندگی یہ ہے، داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، پنچا اونچا کر لیا، نبی کی زندگی آ گئی۔ نہیں، صرف یہ نبی کی زندگی نہیں ہے۔ اے علی، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، جو تجھ سے چھینے اس کو عطا کر، جو تجھ پہ ظلم کرے اس کو معاف کر دے۔ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ جس میں سب سے زیادہ جان ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ آپ نے فرمایا موسیٰ بن عمران نے بھی اللہ سے یہی سوال کیا تھا، تو اللہ نے جواب دیا سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو غصے کی حالت میں اس کو معاف کرے جس سے وہ آرام سے بدلہ لے سکتا ہے، غصے کی حالت میں اس کو معاف کرے، بجایا چل چھوڑ یار کوئی بات نہیں۔ یہ بول جس کو آ گیا کوئی بات نہیں، وہ آج کے دور کا بہترین انسان ہے۔ جس نے یہ کہنا چھوڑ دیا کیوں
اگر اللہ نے اس دن کھڑا کر کے مجھ سے پوچھ لیا تو نے ایسا کیوں کیا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ میں دے سکتا ہوں؟ میں بھی تو اسی انتظار میں ہوں کہ اللہ جل شانہ کہ اچھا چل کوئی بات نہیں، میں تو اسی انتظار میں ہوں۔ اگر اللہ نے ایسا نہ کیا، اگر اللہ نے ایسا نہ کیا میرے ساتھ، تو میرے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ کہ اللہ نے پوچھ لیا تو نے ایسا کیوں کیا؟ تو اللہ جل شانہ جب کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ کے احسان کرنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس قوم تک خیر کی بات پہنچنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سمجھانا شروع کیا، ان کو سمجھانا شروع کیا، دیکھو اللہ چاہ رہے ہیں زندگی ایسے گزارو، اللہ چاہ رہے ہیں زندگی ایسے گزارو۔ تو وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہو رہا کہ تعداد میں تو تم فرعونیوں سے زیادہ ہو؟ آپ یہ دیکھو، آپ کو پتہ ہے انگریز چند ہزار تھے، چند ہزار، ہم کروڑوں میں تھے، انہوں نے 100 سال سے اوپر ہم پہ حکومت کی ہے، حکومت کر کے گئے، چند ہزار تھے، چند ہزار۔ ہاں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے میرے نبی ان سے فرمائیے بادشاہت اس کو ملے گی جس کے لیے ہم بادشاہت کا فیصلہ کریں گے، بادشاہت اس سے چھن جائے گی جس کے لیے ہم فیصلہ کریں گے کہ اب یہ بادشاہ نہیں ہے، ہماری مرضی سے بادشاہ بنے گا، ہماری مرضی سے اترے گا، اللہ کی مرضی سے ہم کو عروج ملے گا، اللہ کی مرضی سے ہم گھٹیں گے۔ تو آج ہم نیچے کس کی مرضی سے ہیں؟ اللہ کی مرضی سے۔ اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہماری گزرتی ہوئی زندگی ہے میرے دوستوں، اور کچھ نہیں، ہماری گزرتی ہوئی زندگی۔ اللہ چاہ رہے ہیں ہم ایک طرح سے زندگی گزاریں، وہ زندگی سیکھنی پڑے گی تمہیں بھی اور مجھے بھی، وہ سیکھے بغیر نہیں آئے گی، یقین مانو۔ مولوی صاحب بیٹھے ان سے پوچھو یہ آج اس مقام پر پہنچے تو کیا ایسے ٹوپی اور داڑھی اگا کر پہنچ گئے؟ نہیں میرے دوست، یہ سیکھنی پڑتی ہے یہ زندگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے، بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا بھئی ہم تو تمہارے رب کو مانتے ہیں، ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تو اب بھی ہم پہ سختی کیوں ہو رہی ہے؟ ہم پہ سختی کیوں ہو رہی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، تو اللہ جل شانہ نے فرمایا ان سے یہ کہیے کہ اب یہ اس زندگی پر آئیں جس زندگی کو آپ لے کر آئے ہیں، اب یہ اس زندگی پر آئیں جس زندگی کو آپ لے کر آئے ہیں۔ 18 مہینے لگے ان کو، 5 لاکھ بنی اسرائیل کی، 6 لاکھ ان کی قوم تھی، ان کو 18 مہینے لگے اس زندگی کو اپنانے میں جو زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، محنت کر کے۔ تو میرے دوستوں آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے، آپ کا ایک ایک فرد جو ہے وہ بڑی ذمہ داری لیے ہوئے بیٹھا ہے، آپ کے اوپر آپ کو اللہ جل شانہ نے لوگوں کی ذمہ داریاں عطا کی ہیں۔